اور یہاں تو انہیں رسالت جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا، انہوں نے دھکے سے بنائی ہوتی ہے. لیکن مجھے جب بیٹے نے یہ بتایا کہ اس پہ بلاسفیمی کا مطلب الزام لگا تو مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا کہ دیکھیں اتنی دور سے آیا ہے، شادی کے لیے ابھی تک نہیں پہنچا ہے. 9 بجے پھر میری بہو کی کال آئی ہے مجھے کہ آنٹی اس طرح مجھے ایک بندے کی کال آئی تھی، اس نے کہا ہم جہاں سے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. ظاہر میں ماں ہوں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت میری کیا حالت ہوئی تھی. تو میں سمجھی کہ شاید اس کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ دبئی سے آیا، اس کے پاس پیسے تھے، دن کو گیا تھا ایکسچینج کروانے تو وہ نہیں کروا سکا تھا کہ رش تھا. پھر اتنے میں اس کے دوست کے نمبر پہ کال آئی ہے، اسی کے نمبر سے، کہ ہم لوگ سائبر کرائم والے ہیں تو اس کو پنڈی لے کے جا رہے ہیں. تو اس کے والد صاحب کو بولیں کہ صبح 10 بجے وہاں پہنچے. خیر ہم نے 15 پہ کال کی، انہوں نے بھی ہمیں کلیئر کیا کہ اس کو پنڈی لے گئے. دوسرے دن میرے ہسبینڈ اور میرے 2 بیٹے ادھر آئے ہیں سائبر کرائم برانچ میں. تو وہاں بیٹا تھا سلاخوں کے پیچھے اور رو رہا تھا. اس نے کہا کہ ابو میں نے کچھ نہیں کیا. تو پھر انہوں نے مطلب جو کچھ لوگ تھے وہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ اس بچے کو بھول جائیں ورنہ مولوی حضرات جو ہیں آپ کو مار دیں گے، آپ کے گھر جلا دیں گے. اس نے جو ہے وہ گستاخی کی ہے، اس نے جو بہت توہین کی. اور جس وقت میرے ہسبینڈ وہاں سے نکلے ہیں تو باہر ایک وکیل کی ٹیبل پہ پہنچے ہیں، اس کے فائل پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا جی یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی فائل ہے، آپ کے بیٹے نے یہ گستاخی کی ہے. تو انہوں نے ظاہر ہے اس وقت تو نہیں پتہ ہوتا، ہمیں بھی یہی پتہ تھا کہ شاید ایسا ہوا ہو. تو پھر انہوں نے مطلب وکیل سے بات کی. اس نے کہا کہ جی نہیں یہ کیس تو ہم لیتے ہی نہیں ہے، یہ کیس کون لیتا ہے، تم لوگ پاگل ہو، تم لوگ گھر چلے جاؤ اور اس کو بھول جاؤ. یہ گئے ہیں. انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے تو میں بھی بڑی پریشان ہوئی ہوں. لیکن مجھے جب بیٹے نے یہ بتایا کہ اس پہ بلاسفیمی کا مطلب الزام لگا تو مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا. بیٹے سے ملی تو پھر میں نے بیٹے سے پوچھا کہ مجھے سچ بتاؤ. تو بیٹے نے بتایا کہ ایک لڑکی اسپین کے نمبر سے مجھے کال کرتی تھی جس سے میری دوستی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس ایک واٹس ایپ گروپ ہے. اس نے نام بتایا تھا اس لڑکی کا؟ جی ایمان. میرے پاس ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں تمہیں شامل کرتی ہوں، اس میں دین کے بارے میں اچھی باتیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن تو اچھی باتیں ہوتی رہی. تو پھر ایک دن مجھے مطلب ایک ایسی چیز آئی جسے دیکھ کے میں شاکڈ ہو گیا اور میں نے اس لڑکی کو بلاک کر دیا. لیکن اس نے پھر دوسرے نمبر سے رابطہ کیا. اس نے کہا کہ میرے سے بات کرو. تو میرے سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے بتایا کہ جو کچھ تم نے بھیجا اس کو دیکھنے کے بعد میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں تم سے بات کروں. اس نے کہا میں نے تو کچھ بھیجا ہی نہیں ہے، مجھے یہ دوبارہ آپ سینڈ کرو تاکہ میں دیکھوں کہ کیا آیا ہے. مجھے بتائیں شرک بڑا گناہ ہے یا توہین رسالت کرنا بڑا گناہ ہے؟ تو اس کی توبہ تو آئی بھی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے بھی اور آرمی چیف سے بھی، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، کہ خدا کے لیے یہ ہمارے ہاتھ دیکھیں 295C کے ساتھ یہ توبہ والی شک ایڈ کریں.